پیش کرتے ہیں آج کے عید مبعث کے حوالے سے اپنے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی بارگاہ میں، اور خصوصاً ہمارے بزرگان دین و ملت اور اس دن کی حرمت کے قائل اور لحاظ رکھنے والے تمام، بالاخص آپ برادران و بزرگان کی خدمت میں خداوند عالم کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں جو کہ ایام اللہ ہیں، اور اللہ ہر روز ہی بندے کے قریب ہوتا ہے، لیکن ان ایام میں اس کے خصوصی فیض و کرم ہمارے لیے ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ ذات واجب ہمیں اپنی وہ رکاوٹیں جن کی وجہ سے ہم اس کے فضل و کرم و تجلی اعظم سے محروم ہیں، ذات واجب ہمیں وہ رکاوٹیں اپنے آپ سے دور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مورد بحث ہے ان دنوں میں وہ خط ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جو ہے چونکہ آج یوم مبعث ہے تو رش بھی زیادہ نہیں ہے، تو ایک دو باتیں جو مجھے خود اپنے لیے آپ ٹی وی پر دیکھیں یا عموم مومنین سے پوچھیں تو سنا کے عید کرتے ہیں مومن جن کے پاس پٹاخے شٹاخے یا مٹھائی یا سیویاں ہیں، اور عموماً مطلب مشہور جو ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور وہ ہے جو چینل ان ایسے موقعوں پر مذہبی بن جاتے ہیں ان تو بالعموم پتہ یوں چلتا ہے کہ شیعہ بھی چونکہ ان محافل میں بعض اوقات شیعہ علماء جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ بتانے کی جو وہ بات چلا رہے ہوتے ہیں معراج کی، ان کے مطابق جو ہے اس کو تکلیف نہیں کرتے کہ یعنی آج کون سا دن ہے یا کون سی رات ہے۔ معراج اور مبعث دو علیحدہ علیحدہ یعنی ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش آنے والے یہ دونوں واقعات ہیں، ان کا تعلق پیغمبر ختمی مرتبت سے ہی ہے، لیکن معراج جدا ہے اور مبعث ایک جدا مفہوم ہے۔ اس میں معراج کا تاریخ میں رات کو بھی دیکھتا رہوں، یعنی سنی شیعہ علماء، یعنی یوں نہیں ہے کہ یعنی ہم ہر بات پر پہلے سنی اور شیعہ کی جو ہے نا تقسیم اس کا خیال بہت احتیاط کرتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے تو کیا ہی تھا، اب ہم میں بھی بعض لوگ اتنے تیز ہیں کہ وہ کوئی کہہ دے نا کہ سنی کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، تو انہوں نے کہنا ہے پھر تاکہ ہم سنی نہ ہو جائیں۔ مورخین اور اکثر جو اولڈز بک ہے نا تاریخ کی وہ اہل سنت کی ہیں، شیعہ کی تاریخ کی کتابیں شیعہ اس حالت میں تھے کہ نئی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ جو مدر بکس ہیں وہ جو ہیں اہل سنت کی طرف سے ہیں، جن میں سے تاریخ طبری وہ بہرحال یعنی سنی تھا لیکن اتنا متعصب نہیں تھا جتنے بعض تاریخ مورخین گزرے، تو زیادہ تر معراج کے بارے میں جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یا
بعثت کے بعد 10ویں سال مکہ میں، اور بعض روایات میں 11ویں یا 12ویں سال میں، چونکہ بعثت کے بعد 13 سال یعنی مکی زندگی ہے. ہاں جی. تو یہ جو آخری سال تھے ہجرت سے پہلے، انہی میں یعنی 10ویں سال کی بھی ہے تاریخ میں لکھا ہوا، اور 12ویں سال کا بھی لکھا ہوا ہے. جہاں تک مہینہ کون سا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ معراج کا عرض کر رہا ہوں کہ 17 رمضان یا جو ہے ربیع الاول، 17 ربیع الاول کا زیادہ اہل سنت کی بھی، اور کتاب 17 ربیع الاول کا بھی ہے. اور بعض مجہول روایات میں، مطلب یہ کتاب یعنی ان روایتوں میں جن کا کوئی آگاہ پیچھا نہیں ہے، ان میں یعنی رجب کا مہینہ بھی معراج کا لکھا ہوا ہے. معراج جو میں عرض کیا کہ جو آج چونکہ دن ہے تو آپ نے بعض اعمال کرنے ہوں گے، جتنا ہمارا وقت ہے نا، یہ 2-3 باتیں میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے معراج جو تھا، ٹرک کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی جب روڈ پہ آتے تھے، آگے سے انسان ہوتا تھا، وہ بھی خوبصورت عورت کی شکل گردن سے آگے، اور پیچھے سے گھوڑا. تو وہ پھر بزرگان بتاتے تھے کہ یہ براق ہے جو رسول اکرم کو معراج پہ لے کے جا رہا ہے. ایک واقعاً جو انبیاء کا اور ائمہ طاہرین کا معجزہ ہے نا، اور جو ان کی بہت بڑی مشکل تھی، وہ یہ تھی کہ اب ہمارے ڈاکٹر تک پڑھے ہوئے برادران ابھی بھی یعنی PhD بندہ بھی ایک یعنی ہے ہماری مجلس میں. بندہ جو کہ بننا شروع ہو جاتا ہے بچپن سے، اس کو بلکہ اسلام اور اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جہاں سے ہم بچے کو شروع کرتے ہیں نا کہ روز ولادت اس کا پہلا دن ہے، بچہ اس سے پہلے سائنسی حوالے سے بھی وہ جنہیں اس کی شروع ہو جاتا ہے، یعنی ماں کے شکم میں، حتیٰ ماں کے افکار، اس کی جو فکر ہے اس پر بہت اثر رکھتے ہیں. باہر کا ماحول، ماں کی غذا، یہ بچے کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اس کو بنانے میں بڑی مؤثر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کتنا مشکل تھا ایک جنبہ انسان کا، جس کو یہ پڑھے لکھے سائنسدان، بہت محققین سائنسدان، جو انسان کے اس جنبہ روحانی اور نفسانی سے ابھی تک انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ نہیں سمجھ آیا، چونکہ ان کی جو سورس ہیں ریسرچ کے اور تحقیق کے، ان میں نہیں آتا وہ جنبہ انسان کا. یہ چونکہ یوم بعثت ہے تو اس حوالے سے بھی یعنی یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اب ہمارے پروفیسر ہیں کالج میں جو ظاہراً دیندار ہیں، بے دین اور کمیونسٹ تو وہ تو یا سیکولر وہ علیحدہ ہیں، جو دیندار ہیں نا، روشن فکر، وہ ٹی وی پر بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کر جاتے ہیں، اور جوان ایسے جیسے جو ہے اس کو کچھ پلا کے چلے گئے. ایک دفعہ فکر میں ایک انحرافی آ جائے نا پوائنٹ، پھر وہ چلتا ہے اور اس پر آگے نظریات بن جاتے ہیں. اس میں حتیٰ جو ہے اب جو ہے علامہ اقبال جو ہے نا، بہت بڑی شخصیت تھی بر صغیر کی، لیکن یعنی فکری طور پر جو ہے جو بعض یعنی ان کی مسٹیک ہیں علم کلام میں اور علم عقائد میں، ایک یعنی جو نبوت کے بارے میں پایا جاتا ہے نا تصور، وہ یہ ہے کہ خوب دنیا میں
علماء گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، مطلب ان میں ایک طبقہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علماء ہیں، انہوں نے خدمات کی ہیں. یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، موبائل فون ہے، ٹی وی ہے، دوسری مشینری ہے زندگی میں. ایک طبقہ ہے ان کے عرض میں، ان کے مقابلے میں فلاسفہ جن کو کہتے ہیں یا فیلسوف، وہ ان کا عموماً مورد بحث یہ نہیں ہوتا. سائنس اور ٹیکنالوجی اور تسخیرات کرنا، دنیا کی تسخیر کرنا، یہ ان کا ایک اور انسان کا مسئلہ ہے. ذہنی شبہات، سوال پیدا ہوتے ہیں بچے کے ذہن میں، اور جب تک بچے کا ذہن ٹھیک ہے سوال بہت تنگ کرتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب نہیں ملتا، کائنات کیسے بنی، اس کا کون بنانے والا ہے، اس کا ابتدا کیا تھی، اس طرح کے بچے شروع میں جب ان کی فطرت سلامت ہوتی ہے بہت سوال کرتے ہیں. بچوں کو دیکھا ہوا ہے آپ سب نے اپنے گھروں میں، بچے کو ایک چیز دے نا، ایسے چیز لپٹ کے دے دیں اس میں کپڑے میں. میں کئی دفعہ دیکھتا رہتا ہوں، بھائی ڈبے کو کھولا ہے، پھر اس کا ایک پیج، پھر دوسرا، پھر اندر سے وہ کھولتا جاتا ہے جب تک ایسے بالکل یعنی ایک ایک نہ ہو جائے نا. بچہ ہے یہ کہیں سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فطرت ہے اس کی جو اس کو کہتی ہے کہ کائنات کھولو، کائنات کھلے گی تو تمہیں اپنی مراد مل جائے گی. اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ کے بارے میں سوال آتا ہے. یہ جو فلاسفہ اور یہ طبقہ ہے، یہ ان کا سبجیکٹ یہ ہے اصل کہ کائنات کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں، اپنے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں، کائنات کی ابتدا و انتہا کے بارے میں جو سوال اٹھتے ہیں، ان کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو اب دیندار طبقہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بعض پروفیسرز ہیں جو یعنی لیکچرار ہیں جو یہ بس اور ٹی وی چینل پر بھی اس فکر کے بندے آئے بیٹھے ہوتے ہیں. عجیب ان کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے. اب یعنی آپ سنیں، میں پچھلے دنوں میں ایک جو کافی عرصے سے آ کے بڑے اس کا یعنی گفتگو 12-13 یعنی اس کے ہیں سیزن، جو معاویہ اور امیر المومنین کے اختلاف کو حل کرنے کا منفرد زاویہ وہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. ان کو پہلے سوالات لکھ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یعنی آپ پاگل ہو جائیں شاید اگر یعنی وہ سن کے نا ان کا جو منفرد زاویہ ہے. انہوں نے عالم اسلام کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ کائنات میں جیسے سائنسدان اور انجینئر آئے ہیں، اس جس طرح فلسوف ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی طرح ایک طبقہ انبیاء کرام بھی تھے. خوب کچھ خدمات انہوں نے کی ہیں، کچھ انہوں نے کی ہیں، کچھ انہوں نے کی ہیں. وہ بھی نہ ہوتے تو آسمان زمین پر نہیں آنا تھا، یہ بھی نہ ہوتے تو. بلکہ خطبہ جمعہ میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یعنی ہمارا اپنا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سائیکالوجی میں داخلہ لیا اپنی زمین بیچ کے. اس کے بعد وہ ملتا تھا، پوچھا اس سے کہ آپ نفسیات پڑھ رہے ہیں تو نفس کی ڈیفینیشن کیا، میں خود استفادہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہماری آخری ٹرم رہتی ہے، لیکن انہوں نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ نفس کیا ہوتا ہے. نفسیات پڑھائے جا رہے ہیں. پھر مجھے تھوڑا یعنی سوء ظن ہوا، نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ کا جو بہت کوالیفائڈ ٹیچر ہے اس کا کوئی بتائیں جو اس نے ایسی بات کی ہو جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو، زندگی میں کام آنے والی ہو، تو میں بھی استفادہ کروں. چونکہ ہم آج کل ان یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے عموماً محروم رہتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک فیمیل ٹیچر ہے ہماری، پہلے دن ہی آئی تھی سمجھانے کے لیے کہ ایک اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ کیا بننے جا رہے ہو اور آپ نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا ذہن رکھنا ہے۔ نیم عریان تھی، لباس وہ عجیب بات یہ ہے کہ اور کوئی چیز ناقص پہ نہیں ہوئی ہو تو بندہ خود باہر جانے سے گھبراتا ہے۔ بھائی میری گاڑی جو ہے وہ کہیں سے مطلب اس طرف سے ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا، لیکن خاتون جس کو مستور اور عورت کا معنی چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا نہ قمیض پورا ہے نہ شلوار پوری ہے اور نہ، تو وہ اس کے لیے باعث وغیرہ۔ بہرحال وہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ انسان پیدا ہوا ہے فریش رہنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، یہ زندگی ہے، اور کچھ مرضیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ افکار ہیں جو انسان کو ان خوشیوں سے دور اور فرومایہ کر دیتی ہیں، اور نفسیاتی مرضیں ہیں، ان کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا جیسے یہ لوگ کہتے ہیں انبیاء کرام تھے دنیا سے دور، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا کھانا، نہ یہ آپ کو یہ جو الیاذ باللہ نفسیاتی مریض تھے، ان کا جو راہ ہے ان سے آپ کو یعنی کس طرح آپ نے بچ کے رہنا ہے اس سے، یہ آپ کا یعنی ہے۔ تو میں نے یہ جملہ کہنا تھا کہ بڑا مشکل تھا۔ اب جو بندہ ایک ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک طرح کی ذہنیت میں جو ہے بندہ مبتلا ہے، اس کو وہ جو جہان اس کا نہیں ہے اس جہان کی باتیں کرنا پھر بڑا اس لیے بہت ساری روایات جو جو فیلسوف اور فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات اصلاً یہ جو لہجہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ معصومین نے اس لیے استعمال کیے ہوتے کہ سامنے بیٹھنے والے صرف اونٹ اور گھوڑا اور وہ زیادہ سے زیادہ مطلب سمجھتے تھے، اس کے علاوہ ان کی دسترس نہیں تھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معراج اب کیا ہے، اس کے بارے میں چھوٹا سا تھا تو اپنے جو ہمارے مقررین ہیں نا وہ بڑا نقطہ لگاتے تھے اہل سنت پر کہ وہ روحانی کے قائل ہیں اور ہم جسمانی کے قائل ہیں۔ یہ بھی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سنی شیعہ ایک فقہ میں ہے، فقہ کے امام چاہے وہ سنیوں کے ہیں، وہ کچھ مالک کے، کچھ وہ ابو حنیفہ کے، کچھ شافعی، کچھ حنبلی، اور ہم یہ جعفری جو کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ نہیں ہے، ہماری فقہ وہی ہے جو پیغمبر اعظم کی فقہ ہے، صرف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک فکر، ایک عقائد میں علیحدہ اسی طرح کے گروہ ہیں کہ وہ اس سنی شیعہ کی تقسیم سے علیحدہ ہیں کہ بعض جو خدا کے مطلب جسم کے قائل ہیں، جسم و جسمانیت کے قائل ہیں، بعض جبر کے قائل ہیں، بعض اب یہ نقطہ خواص میں عرض کرنا تھا، اور پھر آپ نے سننا ہے، اور جو آپ کو لگے کہ یہ روحانی کے قائل ہیں تو السلام علیکم۔ معراج خود ان مفاہیم میں سے ہے کہ جو ہے نا جو لیبارٹری کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہے نا یہ مفاہیم اور یہ چیزیں، اس کے لیے مشکل ہے۔ معراج اس میں ظرف کا صیغہ عربی زبان میں عروج سے ہے اصل،
کسی کا پرواز کرنا بلندی. اب یہ خود ہمارے اپنے ادبیات میں پرواز ایک یعنی جو مادی پرواز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطلب پرندہ نے پرواز کی، یا مطلب جہاز کے لیے بھی پروازیں خلاف ہم استعمال کرتے ہیں، نیچے ہوتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے. لیکن انہی ادبیات میں مطلب جو بڑی اونٹ پٹانگ باتیں کرتا رہو تو اس کو کہتے ہیں بلند پرواز یا نہ کار، حالانکہ وہ کوئی ادھر ہی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس جہان کی جو نہیں سمجھ آنے والی اس طرح کی باتیں. تو اب میں خوف بھی مجھے ہے، لیکن یعنی جو اس وقت تک جو ہے نا 2 صورتوں میں قرآن مجید کے معراج کا ذکر ہے. ایک سورہ اسراء یا بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ. ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد یعنی بابرکت ہے، اور وہاں ان کو اپنی آیات دکھانا مقصود تھا. یہ اس کے بعد دوسری صورت ہے 27ویں پارے میں سورہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضلکم صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اس کی چند ایک آیات ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِكَ مَا أَوْحَىٰ فَدَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. ثم یہ آیات جو ہیں چند یہ معراج کے بارے میں ہے. اب جو ہے نا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تصور جو ہے قرآن مجید اور روایات آدمی پڑھتا رہے تو پھر جو بالکل یعنی یہی نصاب پڑا ہوا ہے مادیت کا، اور وہ اس کو اصلاً معراج نہیں، وہ نہ اس کے بارے میں یہ پاگل ہو جائے گا. اب وہ جو میرے ذہن میں بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ سنی جو ہے وہ جسمانی کے قائل نہیں ہے اور ہم جسمانی کے قائل ہیں، جب یہ آیات میں نے خود پڑھی نا، حفظ کر رہا تھا حوضے میں، تو اس وقت بھی ذہن میں آتا تھا کہ یا اللہ وہ تو ہو گئے روحانی کے قائل. تو یہ جو ہے کہ کعبہ قوسین یعنی اتنا اور یعنی بڑھتا گیا، پھر روایت میں ہے کہ 7ویں آسمان پر جبرائیل نے کہا لاؤ دناؤ تو انمولۃ اللہ ترک، تو میرا حبیب اب جو ہے حبیب خدا آپ آگے جا سکتے ہیں، میں جاؤں تو یہاں پر جل جائیں گے ہم میرے. تو یہ ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پر ہے اور رگے شاہ رگ سے قریب ہے، تو یہ پھر پیغمبر کس علاقے میں یہ جہاں خدا ظاہر ہے جو ذہن میں اب ترجمے سے آتا ہے کہ 2 قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں پیغمبر الیاذ باللہ ایسے علاقے میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ آگے بالکل خدا بڑے انحرافی یعنی خدا اور اس کے بارے میں یعنی ہے. تو ایسے نا میں وہ جو بریکٹس بند کر رہا ہوں، آپ یعنی علامت طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جو استاد ہیں آیت اللہ مصباح یزدی کے، آیت اللہ جوادی عاملی کے، شہید مطہری کے. شہید مطہری یعنی ایسے دست پروردہ ہیں علامت طباطبائی کے، یعنی جو یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ میرے سرمایہ ہیں یہ لوگ. یا آیت اللہ جوادی عاملی آخر جب بیمار تھے نا، تو کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہم اب سوالات کس سے کریں گے، تو بہت ایسے آواز گھبرا ہے بالکل نہیں نکل رہی ہے، اور آیت اللہ جوادی عاملی کا نام لے رہے ہیں. اس آدمی نے حوضوں کا، ہمارے حوضے کا
بہت رخ بدلا ہے. وہی یعنی جو بعض علوم ان سے حتیٰ یعنی دشمنی کی حد تک تھی، یہ معقولات، فلسفہ اور منطق اور یہ بس. تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں. میں نے پریشان کرنے والی بات شروع، اب یہ میں معراج کی بات ختم کر کے تو مبس کی بات کرتا ہوں. انہوں نے جب میں نے المیزان دیکھی نا، تو انہوں نے یہ جن قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں ان کی وہ تفسیر کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا تھوڑا یعنی جو دائرہ ہے حوزے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت ساری یعنی ہیں آیات قرآن مجید کی، جو جب تک آدمی روحانیات یا نفسیات یا معقولات یا یعنی فلسفہ اور یہ علوم جو ہے ان سے نہ ہو تو وہ آیات نہیں کھلتی. وہ لیبارٹری سے حل ہونے والی نہیں. اب یہی آیات آپ دیکھ لیں کہ کیا کرے ان کا بندہ. اب یہ تک جو جہان کی ترقی ہوئی ہے اور مطلب کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، ان چاند پر پہنچنے والوں سے پوچھیں کہ کہیں آپ جاتے جاتے آگے سے وہ آگے ہو کہ مطلب یہاں خدا رہتا ہے. یا پھر انہوں نے جو جسمانی پر اشکال کرنے والے ہیں وہ اس ذہن کے اب جو ان کے جب آدمی اس فضا سے باہر ہوتا ہے تو پھر زمین والے خطے سے باہر نکلتا ہے تو ایسی شعائیں ہیں، ایسے ریز ہیں جو جسم وہاں باقی ہی نہیں رہ سکتا. تو ادھر انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا معراج کا تصور کہ آگے سے عورت ہے، پیچھے سے گھوڑا ہے، وہ اٹھا کے جا رہا ہے کہیں اوپر. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے تو ایسی ایکس ریز ہیں اور وہ ہے شعائیں کہ وہ گھوڑا بھی مار جاتا ہے اور بندہ بھی. تو یہاں آ کے بندہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے پاگل ہونے کے قریب. علامہ طباطبائی کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ 2 صورتوں میں جہاں معراج کا ذکر ہے، معراج جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا قبیلی اور ہماری، وہ مطلب اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یا وہ یا یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہے. اگر ہم معراج جسمانی کے منکر ہوں کہیں روحانی، تو اس آیت کا انکار لازم آتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم. یہ لیل روحانی نہیں ہوتی، یہ اس کا تعلق عالم مادہ سے ہے. مادہ عالم مادہ میں دن بھی ہوتا ہے، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ روحانیات میں نہیں ہے بلکہ دونوں موجود ہیں. جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ معراج یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں تک ہے، اور اس کا وقت اور زمانہ دن نہیں رات ہے، تو یہ جسمانی ہے. جسم کے ساتھ بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آتا ہے، اور اس کا وقت ہے دن نہیں تھا، رات کا وقت ہوئی ہے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ یہ ماننا پڑے گا، اس کا اگر کوئی انکار کرے یا اس کے بارے میں شبہ آئے تو وہ منکر قرآن ہے. لہذا ان میں سے بعض دوسری طرف ایسے تھے نا جو معراج جسمانی اصل وہ کہتے تھے سمجھ نہیں آتی. علامہ طباطبائی نے کہا کہ نہیں سمجھ آتی تو پھر فتویٰ نہ دو. ظاہر قرآن مجید ہے، ہر کوئی سمجھ رہا کہ یہ ان چیز کا تعلق جسم و جسمانیات سے ہے، زمین و زمانیات سے ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ ان سے مجرد ہو. جہاں تک وہ آیات ہیں، وہ کون سے مراتب ہیں جو طے کیے ہیں ایک عبد نے، وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس عبد کے کچھ مراتب وہ ہیں. اوہا لکا ما اوہا ثم دنا فتدلی. یہ جو قرب خدا کے مسافتیں ہیں، یہ جسمانی نہ جسم خدا سے دور ہیں، نہ اللہ سے جتنی انسان کی دوری ہے وہ اس کی روحانی اور وہ ہے.
وہ ہماری شاہ راگ سے قریب ہے. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے یہ مناجات میں فراوان دعائے ابو حمزہ سمالی میں یہ مضمون موجود ہے کہ تیرا بندہ تو اس سے بہت قریب ہے، تو اپنے بندے سے الا ان یحجبہ عملہ، اس کے کچھ کرتوت ہیں جو تجھ قریب اللہ سے، شاہ راگ سے قریب اللہ سے اس کو دور کر دیتے ہیں. تو یہاں اس کو اب سمیٹ دیتے ہیں کہ یہ جو تعبیر بندہ بار سے سنتا ہے تو پھر یعنی بندہ کہتا ہے کدھر جائے. انہی منحرف کرندہ جنہیں جو روایات ہیں رات کو میں نے دیکھی ہے کہ جو جنہیں علماء اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جسمانی کے قائل کہ ام المومنین نے کہا کہ جسم تو رات کو میرے پاس تھا، میرے کمرے میں تھا، تو معراج کیسے ہو سکتی ہے. تو بہت جنہیں جو ہے نا جس کا ایک بچہ بھی الگ، سب علماء اہل سنت نے دیکھا ہے کہ مکی زندگی میں معراج کئی دفعہ ہو جائے، ایک دفعہ بھی نہیں ہے. مطلب جو مسلم ہے مکی زندگی میں ہے. اور یہ جو ام المومنین ہے یہ آئی ہی پیغمبر کے گھر، وہ روایت کر رہی ہے کہ نہیں جسم نہیں گیا تھا، میرے پاس تھا. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اب پیغمبر نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومن، یہ کیا یعنی جناب سیدہ، جناب امیر، خود پیغمبر اعظم، ائمہ تارین یہ نماز میں کہیں اڑ جاتے تھے. یہ قرب جو یعنی عروج یعنی نماز میں ہے یہ وہی ہے کہ آدمی تھوڑا میں یعنی ایک معراج آج روز مبعث ہے، مبعث بھی اسی طرح معراج کی طرح جنہیں اب شب مبعث اور روز مبعث ہوتی ہے تو ہم شب معراج بنا کر سارے پاکستان میں ٹی وی چینل وہ جو ہے چائے پلا رہے ہیں اپنے مہمانوں کو، اس لیے کہ مبعث کا نام ہی آئے گا تو یعنی پھر ادھر ہمارا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بنے تھے اور ہم نہیں کہتے، تو پھر یہ تو مبعث کی اگر بات کریں گے تو ہم سنی ہو جائیں گے. بعثت یہ بھی انہی طرح علامہ طباطبائی نے جس طرح کہا ہے نا کہ یعنی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ، پیغمبر اپنے جسم کے ساتھ پیغمبر ہیں، یوں نہیں ہے کہ روحانی صرف پیغمبر ہیں. بعثت اس میں جو ہے جس طرح ہم لگاتے ہیں نا اندازہ کہ ایک بندہ ڈاکٹر بنا ہے یا انجینئر بنا ہے اس کو اتنے سال لگے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد بنے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کلاس سے پڑھنی پڑتی ہیں، تو پھر وہ تو یعنی مسے 40 سال کو بعد بندہ یعنی کچھ بنتا ہے کہ اس قابل. تو پھر یہ امام زمانہ کیسے امام بن گئے ہیں، اور امام جواد اور امام نقی علیہ السلام یہاں آ کے اہل سنت بالکل جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں امامت میں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ نے تو پھر بچوں کو امام بنانا شروع کر دی ہے. تو یہ بھی باتیں وہی عرض ہے کہ اگر ہم یعنی مادی ذہن کے ساتھ اگر سمجھنا چاہیں گے بعثت کو تو پراسس ہے ایک بعثت ایک میرٹ ہے، ایک خدا کی طرف سے انسان کے اندر پیدا کیا ہوا تحول ہے، وہ جانتا ہے. حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ یعنی آتینا حکمہ صبیہ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ جعلنی نبیہ. قرآن مجید کو پھر چھوڑ دو، مطلب اگر جن کی امامت نہیں بچپن والوں کی چھوٹی عمر میں سمجھ آتی تو، لیکن عرض کیا کہ یعنی ایک اندرونی تحول بھی ہے جو مبعوث بے رسالت ہوتا ہے. کس طرح ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے جو عرض کیا نا کہ آپ جائیں گے نا یعنی جو
جو مادی محققین ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تھوڑی توجہ کریں، میں اب یہ نا ایک اگلے مہینہ آ رہا ہے شعبان کا چند دنوں کے بعد، اور اس میں مناجات شعبانیہ ہے، میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا ہے، اور یہ مناجات وہ ہیں کہ کچھ مناجات امیر المومنین کی ہیں، کوئی سید الصادقین کی ہیں، کوئی سید الشہداء کی ہیں، اس طرح کوئی جناب سیدہ کی ہیں۔ یہ مناجات ان کے بعد میں خود مفاتی میں، اور جہاں سے مفاتی والے نے نقل کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام ائمہ نے، امیر المومنین سے لے کر تمام ائمہ نے ان مناجات کو خدا کی بارگاہ میں پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پورے مہینے میں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میں اس کو ختم نہ قرآن مجید کی طرح کوشش کیا کریں۔ امام خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ امام خمینی بھی یعنی خود اپنوں میں بھی سمانے والے بندہ، یعنی سارے اپنے بھی، دوسروں نے تو نہیں سمجھنا تھا۔ وہ صرف ادبیات پڑھ کے پھر فقہ اور اصول پڑھ کے مجتہد نہیں بن گئے تھے۔ مناجات یعنی ان کی زندگی دیکھیں نا، اس میں یعنی جو چیزیں ہیں وہ باقی میں نہیں ہے۔ یہ مفاتی کی کتاب ان کی جو گھر کی خواتین ان کی بہو ہے، وہ کہہ رہی کہ یہ تھوڑے سے عرصے کے بعد نا، جب اس کے ورقے زیادہ پلٹیں بار بار تو وہ سیدھا ہو جاتے ہیں نا ورق،